السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک ڈیفرنٹ موضوع بتانے جا رہی ہوں۔ قبر کی نعمتوں کا ذکر لوگ کیوں نہیں کرتے؟ مولوی حضرات بھی ہم لوگوں کو قبر کے عذاب سے ہی ڈراتے رہتے ہیں، کبھی یہ نہیں بتایا کہ آپ کو قبر میں کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی جائیں گی۔ تو سب سے پہلے جو چینل پہ نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کلک کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو شروع کرتے ہیں کہ ہم قبر کی نعمتوں کا ذکر کیوں نہیں کرتے۔ ہم یہ کیوں نہیں کہتے وہ سب سے بہترین دن ہوگا جب ہم اپنے رب سے ملیں گے۔ ہمیں یہ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ جب ہم اس دنیا سے کوچ کریں گے تو ہم ارحم الراحمین کے دونوں ہاتھوں میں ہوں گے، وہ رحمان جو ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور کو دیکھا جو اپنے پاؤں اپنے بچے پر رکھنے سے بچا رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بے شک ہمارا رب ہم پر اس ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ کیوں ہمیشہ عذاب قبر کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں؟ کیوں موت سے ہمیں نفرت دلائی جا رہی ہے اور اس سے ڈرایا جا رہا ہے؟ یہاں تک کہ ہمیں پختہ یقین ہو گیا کہ ہمارا رب ہمیں مرتے ہی ایسا عذاب دے گا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم کیوں اس بات پر منحصر ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صرف عذاب ہی دے گا؟ یہ ہمیں کیوں نہیں سوچتے کہ ہم پر رحم بھی فرمائے گا؟ یہ ہم بات کیوں نہیں کرتے جب قبر میں مومن صالح سے منکر نکیر کے سوالات جواب ہوں گے تو ہمارا رب کہے گا، میرے بندے نے سچ کہا، اس لیے جنت کا بچھونا بچھاوا، اس کو جنت کے کپڑے پہناوا اور جنت کی طرف سے اس کے لیے دروازے کھول دو اور اس کو عزت کے ساتھ رکھو۔ پھر وہ اپنا مقام جنت میں دیکھے گا تو اللہ سے گر گڑا کر دعا کرے گا، پروردگار قیامت برپا کرتا ہے کہ میں اطمینان کے ساتھ جنت چلا جاؤں۔ ہم یہ بات کیوں نہیں بتاتے کہ ہمارا عمل صالح سے الگ نہیں ہے اور قبر میں ہمارے منوس و غمخوار ہوں گے۔ جب کوئی نیک آدمی وفات پا جاتا ہے تو اس کے تمام رشتہ دار جو دنیا سے چلے گئے ہوں گے ان کی طرف دوڑیں گے اور سلام کریں گے۔ اس ملاقات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ملاقات اس سے کہیں گے زیادہ خوشی کی ہوگی جب تم دنیا میں اپنے کسی عزیز سے طویل جدائی کے بعد ملتے ہو، اور جب اس دنیا کے لوگوں کے بارے میں پوچھیں گے، ان میں سے ایک کہے گا، اس کو آرام کرنے دو، یہ دنیا کے غموں سے آیا ہے۔ موت دنیا کے غموں اور تکلیفوں سے راحت کا ذریعہ ہے۔ صالحین کی موت در حقیقت ان کے لیے راحت ہے، اس لیے ہمیں دعا سکھائی گئی ہے، اللہم اجل موت راحت لنا من کل شر، اے اللہ موت کو ہمارے لیے تمام شروں سے راحت کا ذریعہ بنا دے۔ ہم لوگ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ موت زندگی کا دوام ہے، یہ حقیقی زندگی اور ہمیشہ کی نعمتوں کا دروازہ ہے؟ ہم یہ حقیقت کیوں چھپاتے ہیں؟ روح جسم میں قیدی ہے اور موت کے ذریعے اس جیل سے آزاد ہو جاتی ہے، اور اس خوبصورت زندگی میں جہاں مکان و زمان کا کوئی قید نہیں ہے، ہم کیوں موت کو رشتہ داروں سے جدائی، غم اور مختلف انداز سے پیش کرتے ہیں؟ کیوں نہ ہم یہ سوچیں کہ اپنے جو آباء و اجداد، احباب اور نیک لوگوں سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ قبر سانپ کا منہ نہیں ہے، آدمی اس میں جائے گا اور سانپ اس کو چباتا رہے گا، بلکہ وہ تو حسیناؤں کا عروس ہے جو ہمارے انتظار میں ہے۔ اللہ سے نیک امید رکھو اور اپنے اوپر خوف طاری مت کرو۔ ہم مسلمان ہیں، کافر نہیں ہیں، اس لیے ہم اللہ کی رحمت سے دور نہیں پھینک دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت میں رکھے گا۔ اللہ نے ہمیں عذاب کی خاطر پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ وہ ہم سے کیا نہیں چاہتا اور کیا چاہتا ہے، اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے کون کون سے کام ہیں اور ناراضگی کے کون سے ہیں۔ ہم دنیا سے آزاد ہیں، جو چاہے کریں۔ اللہم اجل خیر اعمالنا خواتمہما وخیر اعمالنا وآخرہا وخیر ایامنا یوم ان نلقاہ، یعنی کہ اے اللہ ہمارے اعمال کا خاتمہ بالخیر کر، ہماری آخری عمر کو بہترین بنا دے، اور سب سے بہترین دن وہ ہے جس دن آپ سے ملاقات، عذاب سے بچا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ لوگوں کو میری پوسٹ پسند آئی ہو تو ضرور شیئر کیجیے گا اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کو سبسکرائب کرنے کا بولیے گا۔
تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.